اچھا یہ بتائیے آپ اس ٹائم پر، بیکاز سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا ملک استحکام کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا. اگر یہ پارلیمنٹ چلتی رہتی ہے، ان ہاؤس چینج آتی ہے، دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری، لیکن ایٹ لیسٹ وہ ایک دم سے الیکشنز کی طرف جانے والا جو انسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ کم از کم نہیں آئے گی. بٹ کیا اگر پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ آپ نے 9 مئی کی بات کی، اگر پاکستان تحریک انصاف واقعی میں سمجھتی ہے کہ 9 مئی کا اب جو بیانیہ ہے وہ دفن ہو گیا، تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ بیانیہ ایک بار پھر سٹارٹ ہو گیا، یا ایک بار پھر اس کے اندر جان پڑ گئی؟ اس دن جس دن عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے تو جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کی کال دی تھی، چاہے وہ پرامن ہو یا دوسری کال ہو، یہ بات تو ایک طرح سے اعتراف جرم کے طور پہ دیکھی جا رہی ہے. عمران خان صاحب نے جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کی کال دی ہے، کیا آپ نے خود رپورٹ کیا، کور کی؟ نہیں، ذرائع کے ذریعے خبریں چلی ہیں علی محمد خان صاحب فار مینی ڈیز. آپ میرے سے پوچھیں، موجود تھا، کنفرم یا ریجیکٹ کر دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، خان صاحب نے یہ کہا کہ میں حراست میں تھا، میں کال نہیں دے سکتا تھا، اور نہ میں نے کسی کوئی جگہ اسپیسیفائی کی کہ ہاں احتجاج کریں. ہاں 18 مارچ، یہ 9 مئی کی بات نہیں ہو رہی، 18 مارچ کو جب ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور گھر پہ حملہ بولا گیا تھا اس سے پہلے، تو عمران خان صاحب نے پرامن احتجاج کی بات کی تھی. نہ عمران خان صاحب نے 9 مئی کی کال دی ہے، نہ 9 مئی کے لیے عمران خان صاحب نے کوئی جگہ بتائیے کہ آپ جا کے وہاں کریں. ہاں ٹھیک، ظلم قوم کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک محبوب لیڈر، ایک سابق وزیر اعظم کو ادھر سے کالر سے پکڑ کے رینجرز کے ہاتھوں سے کھچوایا گیا. یہ نہیں بنتا تھا. آپ نے فوج یا فوجی ادارے سے نہیں کرنا ہوتا یہ. اگر ان پہ کرپشن کا چارج تھا تو شاخانہ کیس میں گرفتاری تھی نا، تو نیب کا کیس تھا، اس پہ پولیس آ جاتی، ایف آئی آ جاتی، تو ایک سول. اچھا مسئلہ یہ ہوا کہ جب قوم نے یہ دیکھا کہ رینجرز نے اٹھایا تو جا کے وہ دونوں جگہوں پہ پہنچ گئے. اب دیکھیے پولیس نے اٹھایا ہوتا تو پولیس کے باہر احتجاج کرتے. اس لیے عمران خان صاحب نے پرامن احتجاج کی بات کی تھی کہ ان کی جماعت نے پرامن احتجاج کیا. 9 مئی کی کال ان کی نہیں تھی، اور اس سے بھی آگے ایک سٹیپ اور انہوں نے، یہ تو پچھلی 2-3 ملاقاتیں پہلے کی بات ہے، یہ ریسنٹ ہفتے کی بات، وہ بھی میں ادھر ہی موجود تھا، میرے سامنے خان نے بات کی، گریس دکھائی ہے، اسپیس دی ہے، ایک سٹیپ پیچھے ہٹے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز لاتے ہیں، اس میں میرے کارکن آرسن کرتے ہوئے، خدا آرسن مطلب اردو میں آگ لگاتے ہوئے اور توڑ پھوڑ کرتے ہوئے خدا نہ خواستہ ہمارا کارکن نظر آتا ہے، خان صاحب نے کہا میں اس کو پارٹی سے نکالوں گا اور میں اس پہ معذرت بھی کروں گا اگر ثابت ہوتا ہے. اور 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے، یہی بات محترم ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کی ہے. اچھا آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی علی محمد خان صاحب، یعنی بڑی رسپانسبل سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ بچر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہمیں معافی مانگنی ہوتی تو ہمارا لیڈر 1 سال جیل میں نہ ہوتا. 9 مئی اس وقت پاکستان کی عوام کے لیے ایک عذاب بن چکا ہے، ہم معافی نہیں مانگیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے خود بولا ہے کہ اگر پروو ہوا تو میں معافی مانگوں گا، وہ کہہ رہے ہیں معافی نہیں مانگیں گے. معافی مانگنی ہوتی تو مانگ چکے ہوتے، سال سے جیل میں نہ ہوتے. کچھ کلیریفائی کریں گے؟ نہیں، میں تو آپ کو عمران خان صاحب کی بات کروں. ان کے بارے میں یہ بات کی گئی کہ عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی، مشروط معافی مانگ لی. دیکھیں پہلی بات یہ ہے، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، معافی بڑا آدمی مانگتا ہے. اگر غلطی کا احساس ہو، اس کو اگر یہ لگے کہ اس نے غلطی کی ہے، لیکن اس میں عمران خان صاحب نے کہا نا کہ پہلے آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز لائیے، پہلے آپ 9 مئی پہ کمیشن بنائیے. اگر میرے کارکنان کا قصور اس میں نکلتا ہے میں معذرت بھی کروں گا، پارٹی سے بھی نکالوں گا، لیکن ویئر آر دا سی سی ٹی وی فوٹیجز، وہ کہاں ہیں؟ 9 مئی پہ جوڈیشل، یہ دیکھیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو شریف صاحب ہیں، احمد شریف شاید نام ہے، انہوں نے جو 2-3 دفعہ بات کی، انہوں نے پہلے پریس ٹاک میں کوئی مہینہ 1.5 یا 2 مہینے پہلے ایک بات کی تھی کہ آپ اس میں جے سی بنائیے، جوڈیشل کمیشن یا انکوائری. تو یہ بات جو ڈی جی کہہ رہے ہیں، یہ تو فارمر پرائم منسٹر جو ہیں 1 سال سے کہہ رہے ہیں. مطلب ہے کہ یہاں پہ 2 باتیں ایک ہو رہی، دونوں چاہ رہے ہیں. پھر کون نہیں چاہ رہا کہ اس کا جوڈیشل، کون نہیں چاہ رہا علی محمد خان صاحب؟ مجھے کیا پتا، سپریم کورٹ اس کی جوڈیشل کمیشن بنائے، یا تو پھر وزیر اعظم شہباز صاحب نہیں چاہتے کہ اگر وہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. شاید مسلم لیگ، جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے نا، شاید مسلم لیگ کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس مسئلے کا منطقی حل نہ نکلے، آپ ابھی بھی آپس میں برسر و پیکار رہیں. ٹھیک، مطلب پاکستان تحریک انصاف اس بات پر ابھی بھی بہت پختہ یقین رکھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان پی ایم ایل این آ رہی ہے. یہ بتا دیجیے گا، یہ اکتوبر کے بعد جو خوشخبری کی باتیں گردش کر رہی ہیں پی ٹی آئی سرکلز میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ میں نہ قیاس سرائیوں پہ زیادہ بات کرتا ہوں، نہ میں نے کبھی آج تک اپنی سیاست میں کبھی کوئی تاریخ دی ہے کہ فلانی تاریخ کو فلانا ہو جائے گا. وہ اللہ بزرگ و برتر کو پتا ہے مستقبل میں کیا ہوگا. لیکن میں فیکٹس پہ بات کرتا ہوں. آج سے 5.5 مہینے پہلے
جب یہ الیکشن ہو گیا اس کے بعد جب ہمیں ہمارا مینڈیٹ نہیں ملا، اس کے بعد 184(3) کی پٹیشن ہم نے جمع کر دی سپریم کورٹ کہ محترم چیف جسٹس صاحب اس پہ جوڈیشل انکوائری کریں. جس طرح آپ کو یاد ہوگا 2014 میں ہماری وہ جو تھی دھرنا تھا 126 دن کا، اس کے بعد ایک جیسی بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو جوڈیشل انکوائری اس کی ہو جائے. وہ ابھی تک محترم چیف جسٹس صاحب نے اس کو نہیں اٹھایا. تو یہ 2 مہینے بعد چینج آف گارڈ ہو رہا ہے. میں بھی اس کا نظر میں بات ہوں کہ نیا چیف جسٹس اگر آئے اور اس کو اٹھائے اس سے چیزیں نکلیں گی، اصل مینڈیٹ نکل آئے گا. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور میں ہمدردی سے کہہ رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہیں، ہمارے ان سے ہزار اختلافات. ابھی ایک قادیانیوں کے معاملے پہ ان کا ایک فیصلہ آیا ہے جس پہ جو ہے معاملہ پارلیمان میں اٹھا ہوا، وہ 15 اگست کو اس پہ دوبارہ لاء کمیٹی کی میٹنگ ہے. لیکن کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے ملک کا کوئی چیف جسٹس یا کوئی صدر یا کوئی وزیر اعظم خدا نخواستہ برے نام کے ساتھ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے جب وہ فیصلہ کیا 8 فروری کا، ایک مضبوط فیصلہ کیا کہ آپ الیکشن کیجئے، لیکن وہاں چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی کہ صرف الیکشن ہونا کافی نہیں تھا، وہاں اس کو آزاد شفاف ہونا تھا. تو یہ چیف جسٹس محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جانے سے پہلے جو الیکشن ان کی حکم سے ہوا اس کی صفائی وہ خود کریں، اس کی جوڈیشل انکوائری کریں کہ وہ کون تھا جس نے فارم 47 سے حملہ کیا. دیکھیں کمشنر راول پنڈی، سرکاری افسر بات نہیں کرتا، کمشنر راول پنڈی نے سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے. آپ مجھے بتائیے انیکا بیوی، آپ بھی بڑی اویئر جرنلسٹ ہیں، وہ کمشنر صاحب ہیں کدھر؟ مریخ پہ ہیں کدھر ہیں؟ سیاچن گلیشیئر پہ پہنچ گئے. ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ علی محمد خان صاحب، آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ. میرے جو سیگمنٹ ہے اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ وہ انشور کرے کہ فری اینڈ فیئر انتخابات ہوں. مجھے بریک کی طرف جانا ہے.